وسلم علی رسولہ الکریم۔ یہاں پر ٹھیک ہے، کتابیں اصل میں پکڑانی ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اور نبیوں کے امام، پاک بازوں کے سردار، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ان گنت لاتعداد درود و سلام۔ باطل اور اہل باطل نے ہمیشہ حق اور اہل حق کی ہر طرح سے مخالفت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی مخالفت اس دور کے باطل اور اہل باطل نے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حدیث اور اصحاب حدیث، اہل حدیث کی مخالفت کرنے والے انہی کی روحانی ذریت ہے جنہوں نے اصحاب محمد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اہل حدیث کا عقیدہ اور جو عمل ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اہل حدیث اسلام کی پہچان ہے، اہل حدیث اسلام کا دوسرا نام ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا جو اختلاف ہے غیر اہل حدیث لوگوں سے وہ علمی اختلاف ہے، اور آج تک نہ میں نے اور نہ میرے اکابرین نے کوئی بازاری جملہ بولا ہے، نہ سوکیانہ الفاظ کسے ہیں۔ علمی اختلاف ہے، اس علمی اختلاف کو علمی رنگ میں کرنا چاہیے، لیکن علمی اختلاف کو بازاری زبان کے ساتھ اور بازاری جملوں کے ساتھ اور بڑے القابات کے ساتھ بیان کرنا، یہ اہل باطل کا شیوا تو ہو سکتا ہے، اہل حدیث کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک مقلد مولوی اسماعیل وزیر آبادی صاحب نے گزشتہ دنوں اہل حدیث کے متعلق بازاری جملے اور بازاری زبان استعمال کی ہے، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے بڑا ہی کمال قسم کا۔ وہ کہتے ہیں عارض عن الجاہل السفیہ، اہل علم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، عارض عن الجاہل السفیہ فکل ما قال فہو فیہ فما ذر بحر الفرات یوما فما ذر بحر الفرات یوما ان خاض بعض الکلاب فیہ۔ اس کا ترجمہ یوں کر دیتا ہوں، عرفی تو نہ مندیش ز غوغائے رقیبہ، آواز سگا کم نہ کنند رزق گدارا۔ بازاری جملے بولتے جائیں، انشاءاللہ اہل حدیث بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہاں گجرانوالہ میں عتیق الرحمن شاہ محمدی صاحب حافظہ اللہ جو حیاتی دیوبندیوں سے اہل حدیث ہوئے ہیں، ان کا پروگرام ہوا ہمارے گجرانوالہ میں۔ کیسٹ موجود ہے، آپ وہ کیسٹ سنیں، انہوں نے اہل حدیث دعوت کو مثبت اور اچھے انداز کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کے جواب میں
ان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوئی، آج سے 3 سال قبل سیرت النبی کے مقدس عنوان سے گھنٹہ گھر میں کانفرنس رکھی گئی، جس میں بسم اللہ کے آغاز سے لے کے جلسے کے اختتام تک اہل حدیثوں کو گالیاں دی گئی اور ان پر وہ برے جملے کسے گئے، بولے گئے جو مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کے متعلق بولے اور لکھے گئے۔ اہل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے جلسہ ہوا، کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمارے ساتھیوں نے کہا جی خاموش رہو، ریکارڈنگ موجود ہے اس کی بھی۔ پھر دوسرے سال جلسہ ہوا، پھر گندی گالیاں، بازاری جملے، پھر ہماری طرف سے خاموشی، کانفرنس ہوئی۔ مقدس عنوان ہے بھئی نبی کا نام لے کر سیرت کی بات کر کے گالیاں دینا، یہ اہل حق اور اہل حدیث کا شیوا نہیں، اہل باطل کا شیوا ہے۔ پھر تیسرے سال، اس سال انہوں نے کانفرنس رکھی اور اس کانفرنس میں پھر اہل حدیثوں کو گالیاں، گندی گالیاں، بازاری جملے۔ وہ پوری کانفرنس، اس کانفرنس پر ہمارے علماء نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف 5 منٹ کے قریب میں نے وقت لیا اور اس وقت میں نے ان کے گھر کے حوالے پیش کیے۔ اب یہاں پر ایک مولوی صاحب جن کا میں نے آغاز میں نام لیا ہے، وہ آئے اور انہوں نے اپنے اکابرین کی روایات کو پورا کرتے ہوئے برے الفاظ، جملے بولے۔ کبھی کہتے ہیں گوندلوی کو گوند لیوی، عالم دین ہے، خطیب ہے، اور یہ باور کرواتا ہے کہ میں مصلی کا وارث ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں۔ کیا رہا ہے؟ 2 میٹر لڑکیاں۔ میرے بھائیوں، علماء کا آپس میں علمی اختلاف ہے۔ جب ایک کنڈکٹر کو تم اپنا مناظر بنا لو، یہ مولوی مقلد مولوی کنڈکٹر تھا پہلے، اور آوازیں لگایا کرتا تھا، آجو شیخ پورے، آجو فلاں شہر میں، آجو فلاں شہر میں۔ اس کنڈکٹر مولوی کو جب وہ اپنا مناظر اور اپنا استاد بنائے گی تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ آج میں نے دینی ہے ان کو پھکی، اگر یہ بات نہ آئے پھر لگاؤں گا نشتر، اگر پھر نہ بات آئے تو پھر انشاءاللہ آپریشن ان کا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج یہ پھکی ہے، ان کو چند حوالے میں نے دینے۔ اس نے یہ بات کہی کہ یہ کہتے ہیں ہمارا مسائل پر اختلاف نہیں، ہمارا عقائد پر اختلاف ہے۔ کون ظالم یہ بات کہتا ہے ہمارا تمہارے ساتھ عقائد پر بھی اختلاف ہے، مسائل پر بھی اختلاف ہے؟ لیکن میں نے جو بات کہی وہ یہ بات ہے کہ ہمارا بنیادی اختلاف دیوبندیوں کے ساتھ عقائد کا اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف نہیں ہے۔ بنیادی اختلاف کی بات تھی، جس بات کو اس آدمی نے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے امتیازی مسائل یہ خوشبو ہے، کتاب و سنت ایک پھول ہے گلاب کا، اور اس کی جو خوشبو ہے یہ رفع الیدین ہے۔ اگر پھول گلاب کا نظر آئے، اس میں سے خوشبو نہ آئے، کہتے ہیں یہ جعلی پھول ہے۔ اگر عقیدہ توحید اور سنت والا ہو، رفع الیدین نہ کرے، تو وہ جعلی پھول ہے، اصلی پھول نہیں ہے۔ تو ہم تو انشاءاللہ امتیازی مسائل پر تمہارے ساتھ مناظرے کرتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن، لیکن ہم نے لوگوں میں یہ شعور بیدار کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا اختلاف عقائد پر بھی ہے۔ اور یہ جو دیوبندی بھائی ہیں، یہ باطل فرقوں کا معجون مرکب ہیں۔ مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی جو ان کے عالم دین ہے، انہوں نے الرفع والتکمیل، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، الرفع والتکمیل یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، الرفع والتکمیل میں لکھا ہے کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں، گروہ ہیں، شیعہ ہے، جہمیہ ہے، مرزیہ ہے، معتزلہ ہے، وہ سب